الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. قابل احترام علماء احترام اور بہت محبت اور قدر کے لائق بہت محبت اور قدر کے لائق بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوان، آپ میں سے بہت سے لوگ شاید سورہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں، اور شاید آپ نے یہ بھی سن رکھا ہو کہ سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت دجال کے فتنے سے حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنی چھوٹی سی مثال کے مطابق اللہ کی توفیق سے کہ ان دونوں میں کیا رشتہ ہے، کیوں سورہ کہف دجال کے فتنے سے حفاظت کی تاثیر رکھتی ہے۔ پہلے تو سمجھیے کہ دجال کا فتنہ ہے کیا۔ بہت سادہ اور مختصر لفظوں میں دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز، یہ ہے ترجمہ دجال کا۔ لوگ دجال کو پتہ نہیں کہ بھوت سمجھتے ہیں، آسیر سمجھتے ہیں۔ دجل کہتے ہیں دھوکے کو، ڈسیپشن، اور دجال ہے پوری انسانی تاریخ کے سب سے بڑے جھوٹے اور دھوکے باز کا نام، the greatest deceptor in the world, in the entire human history۔ پوری انسانی تاریخ میں اتنی جھوٹی اور دھوکے والی تہذیب کسی نے نہیں پھیلائی جتنی دھوکے والی تہذیب اور لائف اسٹائل کو، زندگی کے طریقے کو پھیلانے والی طاقت کا نام دجال۔ اور اس دھوکہ دینے والی جو شخصیت ہے، جو طاقت ہے، اور اس کی ایک خاص پہچان، تو وہ جو کچھ بھی دنیا کو سمجھاتا، پڑھاتا، لکھاتا، دکھاتا اور دکھاتا ہے، وہ سامنے سے کچھ نظر آتا ہے اور حقیقت اس کی بالکل الٹی ہوتی ہے۔ یہی ہے دجالیت۔ اب دجالی فتنے کے دور میں زندگی کے تمام شعبوں میں جو بھی نظر آئے گا وہ کچھ اور ہوگا، جو اس کی حقیقت ہوگی وہ کچھ اور، جو نظر آئے گا وہ بہت اچھا ہو، بہت خوبصورت ہو، بہت پرکشش ہوگا۔ نظر آئے گا مرد اور عورت کی برابری کا نعرہ، مساوات مرد اور زن، بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ لوگوں کو تو کم، آپ کی بیویوں کو زیادہ۔
آپ کی ہنسی تائید کر رہی ہے. عورتیں کہتی ہیں کہ واہ کیا اچھا سلوگن ہے، مرد اور عورت کی برابری اور عورت کی آزادی، آزادی نسواں، فیمنزم، کتنی اچھی بات ہے. نعرہ لگتا ہے ڈیموکریٹک سسٹم کا، جمہوریت کا. ماشاءاللہ ہم لوگ اس ملک میں بہت اچھا تجربہ کر رہے ہیں جمہوریت کا. سارے الیکشن کے نتیجے جھوٹے اور اس کا سرچشمہ گجرات. ذرا مجھے بچا لینا، یہ سب ناراض ہو جائیں. گجرات میں سنا ہے ایکسپورٹرس بہت ہوتے ہیں، مال بنا کر ایکسپورٹ کرتے ہیں. آج میں یاجوج ماجوج کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، دلی گئی اللہ کے واسطے واپس لے. یہ ڈیموکریسی. عوام نے ووٹ کسی کو دیا، مشینوں نے ووٹ کسی اور کو دیا. نام ہے جمہوریت. جمہوریت کی تشریح ڈیموکریسی کی ہوتی ہے. گورنمنٹ بائی دا پیپل، فار دا پیپل، اپون دا پیپل. عوام کی حکومت عوام پر، عوام کے لیے. کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، منہ میں پانی آ جائے. اور حقیقت کیا ہے، اس کی تشریح کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیا حقیقت ہے جمہوریت کی؟ میں دجالی فتنے کی تشریح کر رہا ہوں، ذہن کو ادھر سے ہٹنے مت دیجیے. کیا خوبصورت نعرہ ہے، ماڈرن ایجوکیشن، جدید تعلیم. کتنا خوبصورت ہے. اور تعلیم کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کا کیریکٹر بن رہا ہے یا بگڑ رہا ہے؟ آپ سے جواب چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ یہ زمانہ تعلیم کی ترقی کا ہے. وہ تعلیم کہلائے جانے کے مستحق ہے جس میں جوان بیٹا بوڑھے باپ کو اکیلا چھوڑ دے. اسے تعلیم کہا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو نظر آتا ہے کچھ اور حقیقت ہے کچھ اور. اب سورہ کہف کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. سورہ کہف اس کی صلاحیت پیدا کرتی ہے اگر لوگ اس کو سمجھیں کہ جو نظر آئے اس پر یقین مت کرنا، اس چیز کی حقیقت کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنا. یہ سورہ کہف کی خاص ترین مضمون ہے. اب نظر یہ آیا کہ حکومت ایک پناہ گانے میں اور اچھے کریکٹر کے نوجوان صرف ساتھ ہے، ساتھ اقلیت اور ایسی اقلیت لاکھوں کی آبادی میں خالی 7 نوجوان بندے ہیں. فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. اب ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ دیکھو ہم پورے سسٹم کو بدل نہیں پائیں.
تو ہم پہلی کوشش یہ کریں کہ اس ماحول کی خرابی سے اپنے کو بچائیں. ہمیشہ باطل ظلم کے غلبے کے دور میں پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ اپنے کو بچایا جائے. ان 7 اکیلے نہتے نوجوانوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم بس اتنا کر سکتے ہیں کہ اس پورے ماحول اور سوسائٹی کی خرابی سے بچنے کے لیے کسی تہہ خانے میں چھپ جائیں. چنانچہ ایک تہہ خانہ انہوں نے تلاش کیا اور اللہ نے ایک ایسا تہہ خانے تک ان کو پہنچا دیا جو تھا تو تہہ خانہ، لیکن اس میں صبح سے شام تک روشنی اور ہوا کا انتظام تھا. اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقلدهم ذات الشمال. لمبی تشریح نہیں کروں. تہہ خانے میں بھی وینٹیلیشن نیچرل ہوا کراس ہو رہی، روشنی آ رہی. ایک ایئر کنڈیشن تہہ خانے کا انتظام اللہ نے ان نوجوانوں کی نیت کی قدر کرتے ہوئے کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا کہ ظالم حکومت 300 سال چلے گی. اب 300 سال تک یہ تہہ خانے میں کیا کریں گے؟ کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ تو اللہ ہمت اور نیت کے بقدر مدد کرتا ہے، ڈرنے والوں کی مدد نہیں کرتا. اللہ کی طاقت پر ہم جیسے شک کرنے والوں کی مدد نہیں کرتا. اہم بات کہنا، جتنا یقین جس کا اللہ کی ذات اور طاقت پر ہوتا ہے، اللہ اسی حساب سے اس کی مدد کرتا ہے. انا عند ظن عبدی بی، اللہ نے صاف فرمایا ہے تم جیسی مجھ سے امید کرو گے میں ویسا ہی تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا. بھارت کے مسلمان ڈرے سہمے رہیں گے، اللہ ان کی مدد نہیں کرے. انہوں نے اللہ کی طاقت پر اتنی زبردست امید اور یقین کیا کہ اب ہم مرے یا جی، ہم کو اس ماحول کی خرابی سے اپنے کو بچانا ہے. ہم سسٹم کو بدل نہیں پائیں گے، لیکن اس کی خرابی سے اپنے کو بچانے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. اب اس کے آگے اب اللہ جو کر سکتا ہے وہ کرے گا، کیونکہ اللہ کا سسٹم یہ ہے پہلے تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ کر گزرو، تب میں وہ کر کے دکھاؤں گا جو صرف میں کر سکتا ہوں. ہم سب کی حالت یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کیے بغیر ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مدد فرما دیجیے، نصرت فرما دیجیے، اور شدد شملہم ومزق جمعہم. نہیں، بالکل کوئی دعا قبول نہیں. چنانچہ اللہ نے ان کی مدد عجیب و غریب طریقے سے کی. 300 سال تک وہ سوتے رہے. کاش کہ ہم بھی ان میں ہوتے، کیونکہ مسلمان جتنا سوتا ہے بیان میں بھی سوتا ہے، تراویح میں بھی سوتا ہے. کیونکہ جو جتنا زیادہ کھائے گا وہ اتنا سوئے گا. اور گجرات میں کھانے کا تذکرہ مجھے نہیں کرنا ہے، خاص طور پر یو کے لوگ آئے ہوئے ہیں، مانچسٹر کے لوگ آئے ہوئے ہیں. وہاں کے دسترخوان وما ادراک ما دسترخوان لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. 300 سال تک سوتے رہے. واہ واہ واہ.
آنکھ کھلی تو ان کو کیا معلوم کہ 300 سال. اب لگی بھوک، جب جاگے تو بھوک لگی. تو جو پیسے ان کے جیب میں تھے تو ان کے امیر نے کہا کہ بھیا جاؤ بازار جاؤ، کوئی حلال قسم کا کوئی کھانا ہو لے کر آؤ. ایوہ کا طعام. اب جو وہ کرنسی کا نوٹ لے کر یا سکہ لے کر گئے اور کسی دکان پر پہنچے تو جو سکہ دیا کہا کہ بھائی ان کو ذرا سا کچھ کھانا دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو. تو انہیں سکہ دیکھ رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے. سکہ دیکھ رہا ہے، سکہ ہے 300 سال پرانا. حکومت بدل گئی، سسٹم بدل گیا، کرنسی بدل گئی. کیا ہے بھیا؟ کون؟ کہاں سے ہے؟ ان کا ہم اسی نہ ہے. کیا ہوا؟ ان کا کیا کہنا بھائی یہ سکہ 300 سال پرانا ہے. اس نے کہا بھائی صاحب آپ کا مزاج درست ہے، تھوڑی دیر سو کر آئے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کرنسی بدل گئی. چلیے میں چلتا ہوں، کہاں سے آپ آئے؟ اب جو تہخانے کے قریب وہ دکاندار پہنچا، ان کا اللہ اکبر، آپ ہیں وہ لوگ. اب سنیے، حکومت بدل گئی. اب ایک زبردست متقی پرہیزگار ایمان والی حکومت آ گئی. انقلاب آ گیا، تبدیلی ہو گئی. اور ہمارے ماں باپ اور باپ دادا ہمیں کہانیاں سناتے تھے کہ بھئی کیا کرے، ہمارے اس نوجوان تھے وہ پتہ نہیں کیا غائب ہو گئے. ہر نسل سناتی رہی. ارے آپ لوگ، ہم لوگوں نے تو آپ کی یادگار میں مسجد بنا رکھی ہے، آپ لوگ ہیں. اب ہاتھ چوم رہے ہیں، کوئی پیشانی چوم رہا ہے، کوئی بوسہ لے رہا ہے. اور وہ 7 نوجوان کے ہاتھ میں ملک کی قیادت آ گئی. نظر آ رہا تھا کچھ اور حقیقت کچھ اور. کیا نہیں کر سکتے اللہ. دیر صرف اس وجہ سے لگ رہی ہے کہ ہم اللہ سے اس درجے کی امید بالکل نہیں کر رہے. ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور شک کر رہے ہوتے ہیں کیسے ہوگا، کیسے. ہمارا یقین کمزور ہے. جب تک یقین نہیں درست ہوگا تب تک اللہ اپنی طاقت نہیں دکھائے. سورہ کہف میں دو لوگوں کا واقعہ میں کیا گیا. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ. کیا دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا. ایک بہت مالدار، کروڑ پتی انسان، اور اس کے اندر ایک غرور، ایک تکبر، ایک احساس کہ مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، سب کچھ ہے میرے پاس، میں ملینئر ہوں، میں بلینئر ہوں. اور اگر میں خدا کے پاس جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، وہ اس کا ایک غریب ساتھی اس کو سمجھاتا تھا. اکفرت بالذی خلقک من تراب. وہ سمجھاتا تھا کہ یہ عقل مت کرو، یہ ناشکری مت کرو، یہ غرور و تکبر مت کرو. ایک وقت آئے گا کہ تم اس
موت کے بعد خدا کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے. تو وہ کہتا تھا کہ یہ نہیں مانتا. اور چلو تم اگر کہہ رہے ہو اور باقی والے یوزت جدن خیر منہا منقلب، اگر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا بھی کیا گیا تو میں اتنا طاقتور ہوں کہ وہاں بھی میں سب کچھ حاصل کر لوں گا. لاجدن، کیونکہ آدمی کو یہ اطمینان ہے کہ پیسہ ہے میرے پاس، میں سب کچھ حاصل کرتا ہوں. وہ بیچارہ اس کا ساتھی سمجھاتا رہا یہ مت کرو. اور وہ انسان اپنے باغ میں ٹہلنے گیا، دولت کے نشے اس کے سر پر سوار، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. اس نے کہا کیا کہتے ہو، بکواس کرتے ہو، یہ زبردست باغات اور یہ میرا انویسٹمنٹ، یہ میرا کاروبار، وکان له ثمر، یہ کبھی برباد ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، کبھی برباد نہیں. اور اگر ہو بھی گیا نا تو دیکھنا تو میں وہاں بھی بازی مار دوں گا. پھر کیا ہو، نظر آ رہا تھا کہ یہ مال، یہ دولت، یہ مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچنے دے گی. نظر یہ آ رہا تھا. حقیقت یہ تھی کہ یہی مال و دولت اور یہی باغات وکان لہ ثمر، اور یہ دونوں طرف کے باغات کے بیچ میں ایک شاندار نہر، سینچائی کے لیے کبھی پانی کی کوئی کمی نہیں. اچانک اس کے اوپر ایک عذاب آیا اور سب تباہ ہو گیا، سب تباہ ہو گیا، سب تباہ ہو گیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، سب برباد. أَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اب دونوں ہاتھ ملنے لگا کہ میں نے تو بلینز لگا دیے تھے، اب کیا ہوگا، سب ختم ہو گیا. لاس اینجلس کی آگ یاد کرو، امریکہ کی آگ یاد کرو. اب امریکہ چندہ مانگ رہا. مدرسے کے لوگ بہت بدنام تھے. محترم صاحب آپ کی دعا لگی امریکہ پر کہ تم ہم کو بدنام کرتے ہو، تم بھی چندہ مانگو. کہے گا چندہ؟ امریکہ والے کہہ رہے پانی دے دو. پانی نہیں ہے آگ بجھانے کے لیے. اللہ اکبر، پانی نہیں. میکسیکو جس کی آبادی کو امریکہ لاکھوں کی تعداد میں ملک سے نکالنا چاہتا تھا، کیا پلان بنا چکا تھا. اور ٹرمپ نے کہہ بھی دیا تھا الیکشن میں صدر بنتے ہی میکسیکو کو امریکہ میں ضم کر لوں گا اور ناجائز طریقے پر وہاں کے انسانوں کو جو لاکھوں کی تعداد میں امریکہ میں ہیں، میں ہتھکڑیاں باندھ کر ان کو نکال کے پھینک دوں گا، جنگلوں میں ڈال دوں گا. اسی میکسیکو سے امریکہ بھیک مانگ رہا ہے. آگ بجھانے والے جہاز دے دو، پانی دے دو. اللہ اکبر، واہ، تکبر کی سزا، غرور کی سزا. نظر آتا ہے کچھ اور حقیقت کچھ اور، بالکل کچھ اور. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ والا علم بھی موسیٰ اچھی طرح سیکھ لیں، کیونکہ ان کو وقت کے فرعون کی طاقت کے سامنے کھڑا ہونا، اور وہ نہیں کھڑا ہو سکتا جس کا غیبی طاقت پر پورا یقین نہ ہو. جو مشاہدے سے متاثر ہوگا، جو نظر آنے والی چیز سے متاثر ہوگا، وہ داعی نہیں بن سکتا.
چاہے وہ 1,00,000 حدیثوں کا حافظ ہو، نہیں بن سکتا۔ اب نبی موسیٰ علیہ السلام ان کو اس بات کا اللہ نے حکم دیا کہ ایک بندہ ہے جس کو ہم نے وہ نظر دی ہے جو حقیقت کو دیکھتی ہے، سامنے دکھنے والی چیز سے وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ موسیٰ تمہیں اس بندے کو تلاش کر کے اس سے وہ علم لینا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کبھی نہیں کہا، ایک بار نہیں کہا کہ دعوت کے کام میں بے حد مصروف ہوں اور میں تو نبی ہوں، اس بندے سے کہیے نا کہ میرے پاس آتے مجھے علم سکھا دے۔ میں اگر جاؤں گا اس علم کے سیکھنے کے لیے تو دعوت کے کام کا نقصان ہوگا۔ اللہ جانتا تھا کہ تم داعی بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ والا علم تمہارے پاس نہ آئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا تم کو جانا پڑے، اور گئے بھی کیسے؟ بہت لمبا سفر، راستہ بھی بھٹکے، راستہ بھی بھولے، یہ طلب کی آگ کو بھڑکانا، تواضع کا بڑھانا، نبوت کے غرور کا لفظ تو میں نہیں بول سکتا، لیکن علم کے غرور کو توڑنا اور یہ بتانا کہ تم چاہے جتنے بڑے بزرگ ہو، تم کو بھی اپنی تربیت کے لیے کسی خضر صفت کے پاس جانا پڑے گا۔ چنانچہ بھٹکتے بھٹکتے کیسے انداز سے راستے میں جو کھانا لے گئے تھے وہ بھی ختم ہو گیا، بھوکے پیاسے بالآخر پہنچ گئے اس معلم تک، اس استاد تک، اس مربی تک، اور ایک عجیب انداز سے طالب علم کی طرح موسیٰ علیہ السلام نے داخلہ فارم بھرا، درخواست کی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ رشد ایک گہری سمجھ اللہ نے آپ کو دی ہے، میں اس سمجھ میں سے کچھ لینے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ اللہ، پوری بات مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مما علمت على ان تعلمني ما علمت اور مما علمت، اس میں فرق ہے، علماء سمجھتے ہیں۔ وہ بھی عجیب تھے، کہنے کے سنو تم مجھے جھیل نہیں پاؤ، لن تستطيع معي صبر، تم مجھے جھیل نہیں پاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی عاجزی اور تواضع اور طلب کے ساتھ عرض کرتے ہیں ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ دو باتیں کرتا ہوں، بالکل ہر چیز کو برداشت کروں گا اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو اولوالعزم پیغمبروں میں سے عظیم الشان پیغمبر ہے، جس کو دنیا میں اللہ نے فرعون کے تخت شاہی کو پلٹنے، ظلم کے نظام کے خاتمے اور انصاف کے نظام کے قیام کے لیے، غلاموں کو حکمراں بنانے کے لیے، عالمی انقلاب برپا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ اس تواضع کے ساتھ اس غیر نبی سے کہہ رہا ہے نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ہر بات مانوں۔ یہ ہے سلوک و تصوف، یہ ہے اپنی اصلاح کا ذریعہ۔ ہم کسی قیمت پر کسی کو اپنا بڑا مان کر اس کی اس طرح کی اطاعت کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ بالکل صاف کہنا، کوئی 100 میں سے 5 باتیں مانتا ہے، کوئی 10 مانتا ہے، کوئی 15 مانتا ہے۔
اپنی ہی بات چلانے کی جو بیماری اس دور میں ہے، انسانی تاریخ میں شاید کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اعجاب کل ذی رأی برأیہ، میں ہر وقت دیکھتا ہوں، ہر وقت جس کسی سے بھی میں کچھ کہتا ہوں پلٹ کر وہ فوراً دوسری رائے دیتا ہے، اس کا کوئی اس طرح کبھی اصلاح ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر شخص چاہے وہ میرے ساتھ 10 سال سے، اس کا ہمیشہ میں 100% یہ عادت دن رات جھیلتا ہوں کہ وہ کبھی بھی اپنی رائے دے سے باغ نہیں رہتا، مجبوراً مجھ کو اپنی بات منوانے کے بجائے اس کی بات ماننی پڑتی۔ 99 99.99 بلکہ 100%، 1/1000 بھی ایسا بندہ آج تک مجھے نہیں ملا جو اطاعت کرتا ہو۔ میں تو حیران ہوں، یہ کیسی خود رائی، کیسی خود بینی، کیسی نفس کی سرکشی کا دور ہے۔ صبح شام تسبیح پڑھنے سے تھوڑی اصلاح ہوگی، اپنی ہستی کو مٹا دینے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بڑا بھی کوئی شخص تھا اس وقت؟ کس طرح مٹایا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو؟ تو کہنے لگے سنو، جب بہت اصرار کیا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ یاد رکھنا، میں جو بھی کرتا رہوں دیکھتے رہنا، پوچھنا مت، بالکل مت پوچھنا، کوئی سوال کی اجازت نہیں۔ میں خود جب بتاؤں گا تو بتاؤں گا، تم مت پوچھنا۔ کتنا مشکل کام ہے اللہ۔ اب آگے بڑھیں۔ دریا تھا، دریا پار کرنا تھا۔ ایک کنارے پہ پہنچے، ایک کشتی والا ملا، اس سے بات ہوئی کہ بھائی ہم کو اپنی کشتی میں بٹھا کر ذرا دریا پار کرا۔ اس نے کہا یہ بیٹھی، سواری مل گئی، موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، جناب خضر بیٹھ گئے، اور جو نوجوان خدمت گزار یوشع ان کے ساتھ وہ بنے۔ اب جو کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ مولوی چپ رہے، مولوی کا تو دروازے سے بھی بیان کی امید ہوتی ہے کہ یہ دفن نہیں ہوگا جب تک کوئی بیان نہیں کر دے۔ دلہن جب بیوی کے ساتھ بات کسی لڑکی کا نکاح مولوی سے ہوتا ہے تو وہ ڈرتی ہے کہ جب سہاگرات میں آئیں گے تو کہیں گے الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ، تو کہیں گے قریب قریب بیٹھو، دین کی باتیں ہوں۔ آپ مجھے نصیب بتا رہی ہے کہ آپ سب یہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ خضر نے ڈانٹا کس کے، الم اقل لن تستطيع معي الصبر، تم سے میں نے کہا نہیں تھا کہ تم چپ نہیں رہ پاؤ گے؟ یہ کیا پوچھ رہے ہو کہ آپ نے سوراخ کیوں کیا؟ اخلقتها لتغرق اهلها، آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا، مر جائیں گے سب لوگ، یہ بیچارہ کشتی والا ڈوب جائے گا، اسی کشتی ڈوب جائیں گے۔ جواب نہیں دیا جناب خضر نے، بلکہ الٹا ڈانٹا اور کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم بولنا مت، انہوں نے کہا تھا کہ تم کھیل نہیں پاؤ۔ ارے نہیں غلطی ہوئی، غلطی ہے، سوری۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا نہیں اللہ تو آخر نہیں، معاف کیجیے، میں اب خیال رکھوں گا، ٹھیک ہے، غلطی معاف ہو گئی۔
اور آگے بڑھے. ایک ہفتہ کھلتا بچہ ملا, جناب خضر نے اس کو مار ڈالا. موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا. قتل نفسا زکیۃ بغیر نفس ان نکرہ. ٹھیک ہے, ایک بے گناہ بچے کو آپ نے مار دیا. جناب خضر نے پھر ڈالا. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم نہیں چپ رہ پاؤ گے, برداشت نہیں کر پاؤ گے. نہیں, غلطی ہو گئی. اگر اب کی میں کوئی سوال کروں تو آپ مدرسے سے میرا نام کاٹ دیجیے. اب نہیں بولوں گا, بالکل نہیں بولوں. چلو پھر غلطی معاف کرو. پھر آگے بڑھے. ایک شہر میں, ایک علاقے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو بالکل گرنے والی ہے. یرید ان ينقض. رک گئے. ہاں, اس علاقے میں جب پہنچے تھے تب تک ان کے ساتھ کے لیے جو کھانے پینے کا سامان تھا, توشہ تھا, زاد راز تھا, وہ ختم ہو چکا. تو انہوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی استطعم اہلہا, لوگ مسافر ہیں, ہمارے ساتھ جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو چکا, آپ ذرا ہمیں ایک وقت کا کھانا کھلائیں. معلوم ہے انڈین پاسپورٹ تھا اس گاؤں والوں کے پاس. گجراتی تو نہیں کہوں گا, وہ تو سخی ہوتے ہیں. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. صاف بے مرفتی کے ساتھ انکار کر دیا کہ ہم نہیں لکھ رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کا موڈ خراب ہو گیا. چپ. اب اسی علاقے میں ایک دیوار بالکل گرنے کے قریب تھی. رک گئے جناب خضر. فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. اس دیوار کی مرمت کر کے, اس کو ریپیئر کر کے بالکل مضبوطی کے ساتھ پھر سے کھڑا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. بھوک بھی لگ رہی تھی, اور بھوک کی حالت میں تو موڈ کیسا ہوتا ہے ہم سب کا روز تجربہ ہے. اگر بیان لمبا ہو گیا تو بہت سے لوگ چلے گئے. مجبوری جمعے میں نماز کی. اور سمجھدار لوگ ہیں کہ بیان جمعے سے پہلے رکھا. تجربے کار لوگ تو پھنس گئے. اب تو نماز پڑھے بغیر جا نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ اپنا ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو بولے ان نالائقوں نے ہم لوگوں کو ایک وقت تک کھانا نہیں کھلایا, اور آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ دیوار کی مرمت کر کے اس کو کھڑا کر دیا. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. آپ اس کام کی کچھ مزدوری لے لیتے تو ہم لوگ دکان سے خرید کے کچھ کھا لیتے. تو اب جناب خضر نے کہا بھاگا فراق بینی و بین. انف از انف, بہت ہو گیا, اب نہیں. بار بار سمجھا رہا ہوں کہ بولنا مت, لیکن اب اس کے آگے میں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلا. لیکن سنو, اب میں تم کو بتاتا ہوں ان تینوں واقعات کی حقیقت. یہ تو میں نے کسی میں سراغ کیا تھا, دیکھنے میں نظر کیا آ رہا تھا, اور کرنا میں نے جملے پر دیکھنے میں نظر یہ آ رہا تھا کہ میں نے اس کشتی والے کا نقصان کیا. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میری علم میں یہ بات تھی کہ ساحل پر دریا کے اس پار جو دو حکومتیں تھیں پڑوس کی, ان دونوں کے درمیان سمندری جنگ چل رہی تھی.
بحری جنگ چل رہی تھی. اس میں ایک بادشاہ نے, حکمران نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جاؤ دریا کے کنارے, جو کشتی تم کو صحیح سالم ملے اس کو سرکار کے حق میں ضبط کر لو, ہمیں اپنی بحری فوج کے لیے کشتیوں کی, جہازوں کی ضرورت ہے. تو موسیٰ نظر تو یہ آیا کہ میں نے اس کشتی والے کو نقصان پہنچا دیا, حالانکہ وہ سراغ کر کے میں نے اس کشتی والے کو, اس کی کشتی کو محفوظ کر دیا. تو جب فوجی آئیں گے اور کشتی کو ٹوٹا پھوٹا دیکھیں گے تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے کہ یہ ان کے کام کی نہیں ہے. یہ سراغ کشتی اور کشتی والے کے فائدے کا سبب ہے. نظر تم کو یہ آ رہا ہے کہ یہ سراغ کشتی اور کشتی والے کی کے لیے نقصان کر رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے پہلے تو لڑائی کی, اور جب محسوس کیا کہ ابھی اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ انگریز یہاں ابھی رہیں گے, جائیں گے نہیں, تو انہوں نے طے کیا کہ اب مدرسے ٹوٹی پھوٹی کچی عمارتوں میں بنائے جائیں, سوراخ والی کشتیاں بنائی جائیں. جب تک ہمارے مدرسوں کی عمارتیں کچی تھیں تب تک حکومتوں کی نظر ہمارے مدرسوں پر نہیں تھی. جب شاندار عمارتیں بننے لگیں, جب سوراخ ختم کر دیے, جب کشتی شاندار جہاز میں تبدیل ہو گئی تو حکومتوں کی نظر ہمارے مدرسوں پر پڑنے لگی. نظر آتی ہے کچھ اور بات, حقیقت کچھ اور. نظر آ رہا تھا اس مالدار شخص کو کہ میرا مال مجھے بچا لے گا, وہی مال اس کی ہلاکت کا سبب بن گیا. بالکل یہی حقیقت ہے. حکومت, طاقت, اقتدار اور مال اکثر حکومتوں کو, حکمرانوں کو یہ دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ ہمیں ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, اور سامنے والا چاہے افغانستان کی طرح غریب ہو, چاہے فلسطینیوں کی طرح غریب ہو, بالآخر کامیابی ایمان والوں کو, اعمال والوں کو, حق والوں کو ملتی ہے, چاہے وہ جتنے غریب ہوں. اور تباہ ہوتی ہیں وہ طاقتیں جو چاہیں جتنی طاقتور ہوں. ایک وقت آتا ہے کہ جب ایمان اور تقوی کی سطح اوپر پہنچ جاتی ہے تو اللہ رسی کھینچ لیتے ہیں, پھر کہیں آگ لگتی ہے, کہیں طوفانی ہوائیں چلتی ہیں, کہیں سیلاب آتے ہیں, کہیں زلزلے آتے ہیں, اور کہیں مجاہدین کی قربانیوں سے تختہ پلٹ ہوتا ہے. یہ جو دیوار کھڑی کر دی تھی اس پر بڑا عجیب لگا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس وقت ہمارے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے, اور ان گاؤں والوں نے ایک وقت کی روٹیاں کو نہیں کھلائی, اور آپ اتنا اللہ واسطے خدمت خلق کر جان دے رہے. یہ کام کیا تھا تو کچھ لے لیتے تو ہم اپنا پیٹ بن لیتے. تب جواب دیا اس اللہ کے بندے نے, دیکھو یہ جو دیوار تھی یہ 2 یتیم بچوں کی تھی. اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کے مرحوم باپ نے اپنے مرنے سے پہلے ایک خزانہ چھپایا تھا, اس ارادے کے ساتھ کہ یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ خزانہ نکال کر بازار میں اس کو بیچیں گے, اس کے ذریعے ان کو زندگی کی طاقت ملے گی, انرجی ملے گی, ریسورسز ملیں گے, وسائل ملیں گے. اور ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بہت نیک آدمی تھا, وہ کان ابوہما صالحا. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ نیک ماں باپ کی اولاد کے لیے اللہ نسلوں تک حفاظت کرنا.
خزانہ اتنا قیمتی تھا، بچے اتنے چھوٹے تھے کہ اگر میں اس خزانے کو ان چھوٹے بچوں کے حوالے کر دیتا تو علاقے کے لوگ جس مزاج کے ہیں اس کا اندازہ تم کو ہو گیا۔ انہوں نے ایک وقت تک کھانا بھی ہم کو نہیں کھلایا، تو یہ خزانہ لوٹ لیتے اور بچے بیچارے برستے رہ جائے۔ باپ ان کا نیک آدمی تھا، اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا۔ اس خزانے کو فی الحال محفوظ کر دو، بچے چھوٹے ہیں، ابھی وہ اس خزانے کا استعمال نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ خزانہ ہمیشہ دیوار کے نیچے چھپا نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ بچے بڑے ہوں گے تو اس کے بعد اس خزانے کو نکال لیں۔ حتیٰ یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمۃ من ربک وما فعلتہ عن امری۔ میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا، اللہ نے اس بات کی ہدایت دی۔ یہ خزانہ ہمیشہ دیوار کے نیچے چھپا ہوا نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہ بچے اس خزانے کو دیوار کے نیچے سے نکال لیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے جب یہ دیکھا کہ انگریز حکومت لوٹ لے گی خزانے کو، جو خزانہ ہمارے ملک میں تفسیر کا، حدیث کا، فقہ کا، اسلامی علوم کا، سیرت کا، اصول فقہ کا عظیم خزانہ تھا۔ اللہ اکبر! ہمارے اکثر لوگوں کو نہیں معلوم کہ 600-700 سال تک، 800 سال تک اسلامی علوم کا مرکز نہ مصر تھا، نہ دمشق تھا، نہ بغداد تھا، نہ مکہ تھا، نہ مدینہ تھا، نہ بصرہ تھا، نہ کوفہ تھا، ہمارا یہ ملک تھا۔ ہمارے بزرگوں نے جب انگریزوں کے ارادے خراب دیکھے اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ اسی طرح اس پورے خزانے کو لوٹ لیں گے جیسے انہوں نے اندلس سے اس خزانے کو لوٹ کر اس کو اسپین بنا دیا، ویسے ہی یہاں بھی کریں گے، تو انہوں نے مدرسوں اور مکتبوں کی کچی دیواروں کے نیچے اس خزانے کو چھپایا۔ لیکن یاد رکھنا، اور یہی سب سے اہم بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، کہ یہ خزانہ ہمیشہ مسجد اور مدرسے کے اندر تک نہیں رہے گا، یہ مسجد اور مدرسے سے نکل کر بازاروں میں پہنچے گا، پارلیمنٹ میں پہنچے گا، اسمبلیوں میں پہنچے گا، عدالت کے کمروں میں پہنچے گا، اس کے مطابق قانون بنیں گے، تب دنیا کو انصاف ملے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے اس خزانے کو مدرسوں کی کچی دیواروں کے نیچے سے نکال کر ملک میں نافذ کیا، ان کو آج تک طالبان کہتے ہیں، آج تک ان کو طلبہ علم کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا اور کوئی نام نہیں رکھا، وہ چاہتے تھے کہ یہ بات لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کچے مدرسوں میں پڑھ کر مدرسوں کی کچی دیواروں کے نیچے چھپے ہوئے تمام اسلامی قوانین کو ان دیواروں سے نکال کر ہم نے بازاروں میں نافذ کیا، اقتصادی پالیسی پر نافذ کیا، اکنامک پالیسی پر نافذ کیا، لا اینڈ آرڈر پر نافذ کیا۔ یہ ہے خلاصہ۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ دیوار گر رہی تھی، اس کو کھڑا کر دیا۔ حقیقت کتنی بڑی ہے کہ کتنے بڑے انقلاب کی تیاری کے لیے اور اس وقت کے انتظار میں جب امت طاقتور ہو جائے، حتیٰ یبلغا اشدہما، جب امت اس کمزوری سے نکلے، یہ دور، اور آخری بات میں کہہ رہا ہوں، یہ دور، اسی لیے میں بہت صاف باتیں کرتا ہوں، یہ دور ایک نئے دور میں داخل ہونے کا وقت ہے۔ علماء کا فرض ہے کہ وہ روایتی باتوں کو دہرانا چھوڑیں اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق عام مسلمان نوجوانوں، مردوں اور عورتوں، بوڑھوں اور جوانوں، تاجروں، مزدوروں، سیاستدانوں، صحافیوں، سب کے دل میں امید کا چراغ روشن کریں، سب کے حوصلے بلند کریں۔ اب مدرسوں کی کچی دیواروں سے کے نیچے سے نکال کر ان علوم کو
پورے معاشرے، پوری سوسائٹی اور پورے سسٹم پر واپس لانے کا وقت ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو وقت کے خضر کو تلاش کرنا ہوگا۔ یہی کمی ہے، یہی کمی ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے زمانے میں کوئی خضر صفت موجود ہو، اور جو تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا، رو رو کر اللہ سے مانگے گا، صدقے نکالے گا، وہ اللہ اس کو وقت کے خضر صفت تک پہنچا دے گا۔ یہ بالکل پکی بات ہے، بالکل پکی بات۔ لیکن ہمارے سینے میں آگ ہی نہیں لگتی، ہم مست ہیں اپنے کاروباروں میں، اپنے علاقوں میں، بس بیان سن لیا، دعا کر لی، اور کسی سے دعا کی درخواست کر لی، دعا نہیں دعا تمہیں بڑا کہتے، یعنی دعا بھی آپ ہی کیجیے، وہ قبول کریں گے، یہ ہے دعا کی درخواست کا مطلب۔ آپ حضرت ہیں نا اللہ والے، آپ دعا کیجیے، ہم تو کمائیں گے، بچے پیدا کریں گے، 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے، ہم بہت مشغول ہیں، ہمارے پاس دعا کا وقت نہیں ہے۔ حضرت آپ دعا کریں، کہاں ثابت ہے صحابہ کرام سے؟ علماء بتائیں، ایک حدیث نکال کے دکھاؤ کہ جب کوئی صحابی حضور سے مصافحہ کرتے ہوں کہتے ہیں حضور دعا فرمائیں، کہیں ثابت ہے؟ اور گجرات والے دفن بھی نہیں کریں گے کسی بزرگ کو جب تک اس سے دعا نہیں کرا رہے۔ وہ کہے گا بھیا دفن کرو یار، تو نہیں دعا کر دیجیے۔ عجیب رواج ہے، بہت کم شاذ و نادر کسی صحابی نے حضور سے ملاقات کے وقت میں دعا کی درخواست کی۔ الٹا حضرت عمر سے حضور نے خود کہا تھا لا تنسانی یا اخی فی الدعاء، بھیا میرے چھوٹے بھائی تم عمرے کے لیے جا رہے ہو، مجھے دعا میں مت بھولنا۔ کیا رواج ہو گئے، واللہ صاف صاف سن لو، جس طرح کی دینداری اس وقت ہم دیندار کہلانے والے لوگوں میں ہے، وہ اصلی دینداری اور مکمل اسلام نہیں۔ اس سے زیادہ صاف لفظوں میں کہنا مشکل ہے۔ تلاش کیجئے، ڈھونڈیے، معلوم کیجئے کہاں جائیں جہاں ہم کو رہنمائی ملے۔ جب انسان کو وہ نظر مل جائے گی جو دھوکہ نہ کھائے، جو چیزوں کی حقیقت کو سمجھ لے، وہ فتنہ دجال سے 100% محفوظ ہے۔ یہ ہے تعلق سورہ کہف کا اور فتنہ دجال۔ سورہ کہف یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ ہم چیزوں کی حقیقت کو سمجھیں، بالکل دھوکہ نہ کھائیں۔ سوشلزم، کمیونزم، ڈیموکریسی، اشتراکیت، فیمنزم، مساوات مرد و زن، عورت اور مرد کی برابری، آزادی نسواں، ماڈرن ایجوکیشن، یہ سب وہ الفاظ ہیں کہ ان کا ظاہر بہت خوبصورت ہیں اور ان کا باطن بہت تاریک ہے، لیکن یہ دیکھنے کے لیے وہ بصیرت چاہیے، وہ نگاہ چاہیے۔ اور آپ سوچیں کہ اللہ نے حجت تمام کرنے کے لیے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کو وہ نگاہ نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کا قادر نہیں تھی کہ جو علم انہوں نے خضر کو دیا تھا وہ سیدھے اپنے عظیم الشان نبی کو دے دیتے۔ مگر مجھے ایسا لگتا ہے واللہ عالم کہ انہوں نے اللہ نے اس علم کی اہمیت بتانے کے لیے یہ کہا کہ نبی کو بھی جانا پڑا اس علم کے سیکھنے کے لیے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم ہو گے شیخ الحدیث، تم ہو گے علامہ، تم ہو گے استاد، تم ہو گے انجینئر اور ڈاکٹر اور تاجر اور وکیل۔ کبھی اس گھمنڈ میں مبتلا مت ہونا کہ تم کو بھی یہ علم لدنی اور یہ حقیقت کو دیکھنے والی نظر بغیر سفر کی، بغیر تلاش کی، بغیر راستہ بھٹکے، بغیر کوئی تکلیف اٹھائے حاصل ہو جائے گی۔
اگر یہ ہوتا تو تم سے زیادہ آرام کے ساتھ میں اپنے پیارے دلارے نبی موسیٰ کو یہ علم دے دیتا، یہ تکلیف سے نہ گزارتا، بھوک سے نہ گزارتا، راستہ بھولنے کی رحمت میں نہ ڈالتا۔ اللہ نے اتنی بڑی قربانی موسیٰ علیہ السلام سے لے لی مجھے یہ اور آپ کو یہ سکھانے کے لیے کہ تم کو اپنی نگاہ کھولنے کے لیے، دھوکے سے بچنے کے لیے اور حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے تم کو بھی کسی کے پاس جانا پڑے گا۔ لوگ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں سلوک و تصور کو، ہم حضرت فلاں سے بیعت ہیں، فلاں سے بیعت ہیں، فلاں سے بیعت ہیں، فلاں سے بالکل نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے۔ کاش کہ کچھ ہمت والے لوگ، اصحاب الہمم العالیہ، کچھ صلاحیت والے لوگ، کچھ انقلاب لانے کی تمنا رکھنے والے لوگ وہ متوجہ ہوں۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی بار عارف باللہ سید الاولیاء حضرت شاہ عبد القادر رائے رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت ہمارے حضرت والد صاحب کو بالکل جوانی تھی ان کی، وہ انقلابی ذہن کے آدمی تھے، اس لیے ان کو یہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانے والے کچھ سمجھ میں نہیں ہے۔ اور حضرت رائے پوری نے ایک پابندی لگا دی تھی، چار لوگ ہوتے ہیں، خضر، جانے والا موسیٰ اور مرشد خضر، پہلے ہی پابندی لگا۔ مولانا منظور صاحب ابھی 3 دن تک آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں، لا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، یہی بات ہے۔ اب والد صاحب کے مزاج میں بے چینی، یہ قراری، تو یہ سب اللہ سے کیا ہوگا؟ بڑی مشکل سے برداشت۔ میں سمجھتا ہوں ان کا سلوک انہیں 2-2.5 دن میں پورا ہو گیا، سب ہو گیا۔ حضرت پوری بھاگ گئے کہ بس سب تڑپ رہے۔ تو صبح کو جب حضرت پوری مارننگ واک کے لیے نکلتے تھے تو کہا کہ مولانا منظور صاحب آج آپ میرے ساتھ میں لے گئے۔ والد صاحب نے کہا حضرت میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ لن تستطيع معي الصبر، کیا کہیے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ غلطی مجھ سے ہو گئی، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہے۔ تو فرمائیں کہ آپ کے ذہن میں جو اشکال ہے وہ کھل کے کہیں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ سامنے والی طاقت کیا کر رہی ہے، کیا ٹریننگ دے رہی ہے، کیا تیاری کر رہی ہے، اور یہاں جو آئے ہیں لوگ وہ بیچارے کیا کر رہے ہیں، ہل لگا۔ تو حضرت رائے پوری واہ واہ واہ، ایسے ہوتے ہیں خضر صفت بندے، کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا مولانا یہ لوگ جو ابھی ہمارے پاس آتے ہیں یہ اسی صلاحیت کے ہوتے ہیں، اگر آپ جیسے لوگ آئیں تو آپ کی صلاحیت کے مطابق کام دیا جائے گا۔ اللہ، کیا کریں؟ یہ لوگ جو آتے ہیں یہ اسی صلاحیت کے، مزدور ہے، کسان ہے، پڑھے کوئی دیہاتی ہے۔ آپ اس بات اسی وقت والد صاحب فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کر دیا
اب ساری زندگی انہی کے قدموں میں گزارنی. مل گیا مجھ کو میرا رہبر، مل گیا مجھ کو میرا مرشد. اور پھر اس کے بعد کیا تھے حضرت رائے پوری. جب والد صاحب نے وہاں قیام کیا تب پتہ چلا کہ مسلم لیگ کے بڑے بڑے لیڈران حضرت رائے پوری سے رہنمائی کے لیے آ رہے ہیں. تحریک خلافت کے قائدین حضرت رائے پوری سے رہنمائی کے لیے آ رہے ہیں. عطا اللہ شاہ بخاری وہ انقلابی رہنما جو 20-25 سال تک جیل میں رہا، وہ رہنمائی کے لیے آ رہا ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ رہنمائی کے لیے آ رہے ہیں. کانگریس کے لیڈران حضرت رائے پوری کے پاس رہنمائی کے لیے آ رہے ہیں. اور پتہ چلا کہ پورے ملک کی سیاست خانقاہ رائے پور سے چل رہی. اور حضرت مولانا علی میں نے ایک جملہ لکھا ہے اور اسی پہ ختم کرتا ہوں بات. حضرت مولانا علی نے لکھا ہے کہ خانقاہ رائے پور میں رہ کر حضرت رائے پوری کے قدموں میں بیٹھ کر ایسا لگتا تھا کہ اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی نما خانقاہ میں کہیں کوئی روشن دان ایسا لگا ہے جہاں سے یہ ہمارے حضرت رائے پوری اس روشن دان سے لندن کی سیاست کو بھی دیکھ رہے ہیں، روس کی سیاست کو بھی دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں، ملک کی سیاست کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی خانقاہ ہے، یہاں سے کیا ہوگا. یہ ہے سورہ کہف کا خلاصہ، یہ ہے سورہ کہف کا پیغام. آپ اپنے وقت کے فضل کو تلاش کریں ورنہ خون کے آنسو مرتے وقت اور مرنے کے بعد رونا پڑے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.